الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا أحصي ثناء عليك. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا وكفى بالله وكيلا. اللهم يا قاضي الحاجات ويا شافي الأمراض ويا حلال المشكلات ويا رافع الدرجات. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا صبوح يا قدوس يا غفور يا ودود يا حفيظ كل محفوظ يا مالك كل مملوك يا غالب كل مغلوب يا شاهد كل مشهود. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيته. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا رب المستضعفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والهرم وأعوذ بك من المغرم والمأسم والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم إنا نستعينك على طاعتك يا ولي الإسلام وأهله. مسكنا بالإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا صبوح يا قدوس يا غفور يا ودود جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتون اللهم إنا نسألك حبك اللهم إنا نسألك حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خوفك أخوف الأشياء إلينا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من كل أعمال يخزينا اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ ہم سب پر رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہم سب آپ کے عاجز بندے ہیں کمزور بندے ہیں لاچار بندے ہیں مجبور بندے ہیں اے اللہ ہم فقیر بندے ہیں اے اللہ ہم ضعیف بندے ہیں اے اللہ بہت زیادہ کمزور اے اللہ جسمانی اعتبار سے کمزور روحانی اعتبار سے کمزور مالی اعتبار سے کمزور اے اللہ بدنی اعتبار سے کمزور اے اللہ ہم سب کی کمزوریوں پر رحم فرما دیجئے کریم آقا آپ غنی ہے اور ہم فقیر ہے اے اللہ آپ قوی ہے اور ہم ضعیف ہے اے اللہ آپ خالق ہے اور ہم مخلوق ہے اے اللہ آپ مسجود ہے اور ہم ساجد ہے اے اللہ آپ معبود ہے اور ہم عابد ہے اے اللہ آپ الہ ہے اور ہم آپ کے فقیر بندے ہیں اے اللہ اپنے فقیروں پر رحم فرما دیجئے اے اللہ ہم غریبوں پر رحم فرما دیجئے اے اللہ بخشش کی رات ہے ہم سب کو معاف فرما دیجئے اے اللہ بخشش کا مہینہ ہے ہم سب کو معاف فرما دیجئے اے اللہ عطاؤں کا مہینہ ہے ہم سب کو عطا فرما دیجئے اے اللہ رحمتوں والا مہینہ ہے رحمتوں سے مالا مال فرما دیجئے اے اللہ مغفرتوں والا مہینہ ہے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دیجئے ہمارے زندہ اور مردوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ اپنے عمومی معافی کے پروانے ہم سب کو نصیب فرما دیجئے اے اللہ کسی کو بھی نہ چھوڑیے کہ جس کو آپ نے معاف نہ کیا ہو کریم آقا آپ بڑے کریم ہیں کریم آقا ہم سب کے اوپر کرم کا معاملہ فرما کریم آقا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کریم آقا ہم سب پر رحم کے فیصلے فرما فضل کے فیصلے فرما کرم کی بارشیں فرما کریم آقا اپنے کرم کی تجلیات کا ظہور فرما اے اللہ فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ رات کا عرصہ ہے اور آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے اندھیرے میں کچھ تیرے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں بھکاری بن کر تیرے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں اور ہاتھ دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں فرشتے دیکھ رہے ہوں گے آپ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بھکاری بندوں پر رشک کر رہے ہوں گے کہ دیکھو میرے بندے کتنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کیسا میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کیسا میرے سامنے رو رہے ہیں اے اللہ لوگوں کے آنکھوں کے آنسوؤں کو ضائع نہ کرنے والے اللہ لوگوں کی دلوں کے تڑپ کو نظر انداز نہ کرنے والے اللہ اے اللہ دکھی دلوں کی دعاؤں کو قبول کر لے اے اللہ دکھی دلوں کی دعاؤں کو قبول کر لے اے اللہ ہم حالات کے ستائے ہوئے ہیں اے اللہ حالات کے ستائے ہوئے ہیں ماحول کے پریشان کیے ہوئے ہیں اے اللہ بیماریوں نے ہماری کمریں توڑ دی اے اللہ حالات نے ہمیں اپاہج بنا دیا اے اللہ اب ہم خود سے تو نہیں چل سکتے اے اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو آدمی اپاہج ہوتا ہے پیروں سے معذور ہوتا ہے یا تو اس کو آرٹیفیشل پیر لگانے پڑتے ہیں یا اس کو لکڑیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے
یا اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اے اللہ ہم بھی تو اپاہج ہو چکے ہیں، اے اللہ اپنے بل بوتے پر چلنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، مولا ہمیں آپ کا سہارا چاہیے، اے اللہ اپنی قدرت کا سہارا نصیب فرما دیجئے، اپنی رحمت کا سہارا نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ آپ بندوں پر رحم کرتے ہیں، کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اے اللہ کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یقیناً 70 کی عادت کو کثرت کے لیے بولتے ہوں گے، لیکن اے اللہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک جتنی مائیں آئیں گی، اے اللہ ان ماؤں کی ممتا کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، اور آپ کی ممتا اور آپ کی محبتوں کے ایک ادنا سے حصے کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تو آپ کی محبتوں کا اور آپ کی ممتا کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمیں تو آپ کی محبتوں کے سامنے اور آپ کی ممتا کے سامنے ماں کی ممتا کا واسطہ دینے بھی شرم آ رہی ہے، کیونکہ آپ سخی داتا ہے، کیونکہ آپ کریم آقا ہے، کیونکہ آپ دینے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو دے دیجئے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما دیجئے۔ اے اللہ بڑے حالات کے ستائے ہوئے تیرے سامنے آئے ہیں، اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے ہی در پر پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیشہ اسی در کی گداگری کو مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا والوں کے دروں سے آزادی نصیب فرما دے، دنیا والوں کے دروں کی خلاصی نصیب فرما دے، بس اپنے در کا بھکاری بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کا محتاج بنا دے۔ اے اللہ نہیں چاہیے ہمیں دنیا والوں کی مدد، اے اللہ نہیں چاہیے ہمیں دنیا والوں کا سہارا، دنیا والے ہمیں سہارا دے کر ہماری مجبوری کا مذاق بناتے ہیں، دنیا والے ہمارا سہارا دے کر ہماری مجبوری کو توہین کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ تو سہارے پر سہارا دیتے ہیں لیکن کبھی جتاتے بھی نہیں۔ اے اللہ آپ کے حوصلے بڑے ہیں میرے مولا، اے اللہ اپنے عظیم حوصلوں کے ساتھ ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب جن چیزوں کے مستحق نہیں ہیں، اے اللہ وہ بھی چیزیں ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نام اعمال کی سیاہی کو ختم فرما دیجئے، نام اعمال کو ہم نے گناہوں سے سیاہ کر رکھا ہے، اے اللہ اسے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم پر بندوں کے جو حقوق ہے، اے اللہ اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم جس کے مالی حقوق کے مجرم ہے، اے اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی ہوگی، اے اللہ اس سے سچے دل سے معافی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اگر ہم معافی مانگ نہیں سکتے یا وہ دنیا سے گزر چکے ہوں گے یا موقع نہیں ہوگا، تو اے اللہ ہماری جانب سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس جرم کی تلافی فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اے اللہ ایک معمولی سردی زکام کی بیماری نے ہمارے عقیدے کو بگاڑ دیا، ہمارے یقین کو بگاڑ دیا، اے اللہ آپ سے ہمارے تعلق کو کمزور کر دیا۔ اے اللہ ایسی کروڑوں بیماریاں آ جائے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اے اللہ آپ کی ذات سے ہمارا تعلق کم نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اوپر ہمارا عقیدہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے، آپ کے ذات سے ہونے کا یقین ہمارا مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اے اللہ آپ سے ایمان کی سلامتی کو مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ عقیدے کی درستگی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ یقین صادق کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ صحابہ والا ایمان دے دیجئے۔ اے اللہ کہنے والوں نے کہا کہ ایمان صحابہ کے دلوں میں پہاڑوں جیسا بیٹھا ہوا تھا، اے اللہ ہم بھی تو صحابہ کے چاہنے والے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کا کوئی ادنا سے ادنا درجے کا صحابی بھی مل جائے، اے اللہ ان کے پیروں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر سرما بنا لوں گا، اے اللہ اس مٹی کو پانی میں ڈال کر پی لوں گا۔ اے اللہ دل و جان سے زیادہ آپ کے نبی کے صحابہ پر مرتے ہیں، اے اللہ آپ کے نبی کے صحابہ کو چاہتے ہیں۔ پیارے اللہ اپنے نبی کے صحابہ والے اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، ان جیسا ایمان ہمیں عطا فرما دیجئے، ان جیسے قربانیوں کا جذبہ ہمیں دے دیجئے، ان جیسے یقین کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ پیارے صحابہ جیسے اخلاق ہمیں دے دیجئے، اے اللہ ان جیسے قربانیوں کا مادہ ہمارے اندر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو صحابہ کے بچوں جیسا بنا دیجئے، ہماری عورتوں کو صحابہ کی عورتیں جیسا بنا دیجئے۔ اے اللہ اس زمانے کو صحابہ کے جیسا زمانہ بنا دیجئے۔ اے اللہ دجالیت عام ہو چکی ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، فتنے دندنا رہے ہیں۔ اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فتنے رات کے اندھیریوں جیسے آئیں گے، آدمی کے لیے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا۔ اے اللہ آج وہی علامتیں ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دماغ فتنوں کی وجہ سے متاثر ہے، اے اللہ کیا کرنے کا ہے کیا نہیں کرنے کا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اے اللہ ہم سب فتنوں کی زد میں ہیں، رب کریم اپنے فضل کی رسی ڈال دیجئے اور ہمیں فتنوں سے نکال لیجئے۔
اے اللہ فتنوں کے ماحول سے ہمیں نکال لیجئے، اے اللہ اپنا ڈول ڈال دیجئے اور فتنوں کے ماحول سے ہمیں نکال لیجئے، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری عورتوں کو فتنوں سے بچا لیجئے، اے اللہ اس وقت پوری دنیا میں دجال کے ایجنٹ دندنا رہے ہیں، دجالیت دندنا رہی ہے، اے اللہ مہدویت بھی تو دندنانی چاہیے، اے اللہ عیسویت تو دندنانی چاہیے، اے اللہ جلد سے جلد سیدنا امام مہدی کو بھیج دیجئے، جلد سے جلد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرما دیجئے، حضرت کے ہاتھوں پر دجال کا خاتمہ فرما دیجئے، پیارے اللہ ہم سب کو دجالی فتنوں سے بچا لیجئے، دجال کے شر سے بچا لیجئے، اے اللہ نفس و شیطان کے دھوکے سے ہمیں بچا لیجئے، پیارے اللہ ہماری قیامت تک آنے والی پیڑھیوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ان کے عقیدوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ نہیں معلوم کہ آنے والا زمانہ کیسا ہوگا، اے اللہ زمانہ دن بدن بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، اے اللہ زمانے کے لوگ بدترین ہوتے جا رہے ہیں، انسانیت کے اوپر ماتم منانے پر مجبور ہے، اے اللہ عجیب حالات ہو چکے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ سب آتم نربھرتا کے نعرے کے زد میں آ چکے ہیں، پیارے اللہ ہم کب اپنے بل بوتے پر زندگی گزارنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم تو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جائے گی تو مدد آپ سے مانگی جائے گی، پیارے اللہ عبادت آپ کی کرتے ہیں، مدد آپ سے مانگتے ہیں، روزی روٹی آپ سے لیتے ہیں، عزتیں اور ذلتوں کے فیصلے آپ سے پاتے ہیں، بیماری اور شفا آپ سے ہمیں ملتی ہے، اے اللہ ہر چیز کا آپ سے ہونے کا یقین پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے بندوں کا جن کا کوئی سہارا نہیں ہے آپ سہارا بن جائیے، اے اللہ بیماروں کی بیماریوں کو ختم فرما دیجئے، کریم آقا کورونا وائرس کو ختم فرما دیجئے، کریم آقا کورونا وائرس کے آڑ میں ہونے والے دجالی سسٹم کو بے نقاب فرما دیجئے، ان سازشوں کو بے نقاب فرما دیجئے، کریم آقا کچھ مردان حر کو کھڑا فرما دیجئے، اے اللہ کچھ انصاف پسندوں کو حق گو کو کھڑا فرما دیجئے تاکہ وہ اس کے خلاف ببانگ دہل اعلان کر سکے، اے اللہ آپ کے نبی نے افضل الجہاد فرمایا تھا، اے اللہ آج زمانہ ایسے افضل جہاد کا منتظر ہے، اے اللہ دنیا کو اس سے محروم نہ فرما دیجئے، اے اللہ اس وقت فلسطین کے اندر بیت المقدس یہودیوں کے نرغے میں ہے، اے اللہ گزشتہ 3 دن سے کائنات کے بد سے بدترین جنگلی جانور سے زیادہ بدتر یہودی بیت المقدس کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، وہاں کی عورتوں کے سینوں کے اندر گولیوں کو داغ رہے ہیں، معصوم بچیوں کو بلیٹ سے شکار کیا جا رہا ہے اور بیت المقدس کی عظمتوں کو تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، کریم آقا صلاح الدین ایوبی کے بعد آج بیت المقدس دوبارہ کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے، اے اللہ وہ دن جلدی دکھا دیجئے، اے اللہ وہ کون ایوبی ہوگا جو دوبارہ آئے گا اور یہودیوں کے چنگل سے قبل اول کو آزاد فرمائے گا، اے اللہ ایسے ایوبی کو کھڑا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان بہنوں کے پیٹوں سے ایسے ایوبیوں کو پیدا فرما دیجئے، اے اللہ بیت المقدس کو ان یہودیوں کے ناپاک قدموں سے آزاد فرما دیجئے، ان کے ناپاک قبضے سے آزاد فرما دیجئے، اے اللہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے ان کے مکروہ عزائم کو ملیامت فرما دیجئے اور پوری دنیا کا ہیڈ کوارٹر تل ابیب کو بنانے کے، بیت المقدس فلسطین کو بنانے کے عزم کو ناکام کر دیجئے، اے اللہ ہمارے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر چومکھی حملے ہو رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کا مداوا صرف آپ ہی ہے، مسلمانوں کے حامی اور ناصر صرف آپ ہی ہے، مسلمانوں کے مددگار آپ ہی ہے، مسلمانوں کے حافظ آپ ہی ہے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مدارس اور مراکز کی حفاظت فرمائیے، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حرمین کی رونقوں کو بحال فرما دیجئے، اے اللہ جلد سے جلد حرمین کی حاضری کی سعادتوں کو لوٹا دیجئے، اے اللہ بار بار حرم میں حاضر ہونا نصیب فرما دیجئے، اے اللہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما دیجئے، بے قرار دلوں کی تسکین کا سامان فرما دیجئے، کب ہم مدینہ جائیں گے، کب نبی کے دربار میں کھڑے ہو کر یوں کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہمارے نبی دیکھیں گے کہ غلام ہندوستان سے آیا ہے اور ہمارے نبی غلام کے سلاموں کو، ہم غلاموں کے سلاموں کو لے کر جواب دیں گے، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہمیں نبی کے دربار کی حاضری نصیب فرما دیجئے، مدینہ اور مکہ کی حاضری نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جلد سے جلد عمرہ اور حج کے موسم کو بحال فرما دیجئے، پیارے اللہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر چکا، چند دن باقی رہ گئے ہیں، اے اللہ آپ کی رحمتیں بندوں کو بلا رہی ہے اور ہم ہیں کہ جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، آپ کی بخششیں بندوں کو بلا رہی ہیں
اور ہم ہیں کہ دنیا کے مزوں میں مست ہے اور آپ کے جہنم کے خلاصی کے پیغامات بار بار ہمیں للکار رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ غفلتوں کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ سونا بھی کیسا سونا ہے، یہ غفلتیں بھی کیسی غفلتیں ہیں، اے اللہ یہ بے چینی بھی کیسی بے چینی ہے۔ اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی فکروں کو ایک بنا دیجئے، ہماری فکروں کے اندر یکتائی پیدا فرما دیجئے، دلوں کو جوڑ دیجئے، دماغوں کے اندر ہم آہنگی پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ بصیرت والی نگاہیں ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اس امت کے اوپر ایک المیہ یہ ہے کہ ناکام قیادتیں، بصیرت سے عاری قیادتوں نے امت کو غلام سے غلام تر بنا دیا ہے۔ اے اللہ امت کے اندر بابصیرت قیادت کو پیدا فرما دیجئے، دور اندیش قیادت کو پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ علماء کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا سے بڑی تیزی سے ہمارے اکابر رخصت ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ان علماء کے جانے سے دنیا سے بڑا خیر ختم ہو رہا ہے۔ پیارے اللہ کوئی دوسرے ہمیں نظر بھی نہیں آتے جو ان کی جگہ لے سکے۔ اے اللہ ہماری اکابر کے جانے سے جو خلا ہو گیا ہے، اے اللہ اس کو پر فرما دیجئے۔ اے اللہ جلد سے جلد دوسروں کو ان کی جگہ لینے والا بنا دیجئے۔ پیارے اللہ اس کورونا کی مہاماری میں ہم نے اپنے بہت سارے عزیزوں کو چھوڑ دیا، اے اللہ بہت سارے عزیز ہم سے بچھڑ گئے۔ اے اللہ جنازے اٹھاتے اٹھاتے اب ہمارے کاندھے جواب دے رہے ہیں۔ اے اللہ لوگ قبر کھودتے کھودتے تھک چکے ہیں، پیارے اللہ دفناتے دفناتے تھک چکے ہیں۔ اے اللہ یہ سلسلہ کب تھمے گا میرے مولا؟ اے اللہ اس سلسلے کو تھما دیجئے۔ اے اللہ امت کو مہلک بیماریوں سے بچا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ دنیا سے جا چکے، اے اللہ ہمارے پڑوسی دنیا سے جا چکے، قریب دور کے رشتہ دار دنیا سے جا چکے، ہمارے ننیالی ددیالی سسرالی رشتہ دار دنیا سے جا چکے۔ اے اللہ وطن عزیز کے لوگ دنیا سے جا چکے، سارے عالم کے لوگ دنیا سے جا چکے۔ پیارے اللہ جو ایمان کی حالت میں گئے ہیں انہیں معاف فرما دیجئے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے عزیزوں کے جانے سے ہمارے دلوں میں جو صدمہ ہے، اے اللہ دل رو رہے ہیں، اے اللہ یہ آنسو اب ہماری آنکھیں بھی خشک ہو چکی ہے، اے اللہ اس غم کا اظہار بھی نہیں کر سکتی، اور ہم دنیا والوں کے سامنے اس غم کو رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اے اللہ غموں کو تو آپ بہتر جانتے ہیں، اے اللہ آپ ہی کو یہ غم بتانا ہے۔ اے اللہ اس دل کے اندر بہت سارے غم ہیں، اے اللہ ان غموں کی مرہم کا کام کر دیجئے۔ اے اللہ ان دلوں کے تسکین کا سامان فرما دیجئے، اے اللہ دکھی دلوں کی مدد کو فرما دیجئے۔ یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹے ہڈیوں کو جوڑنے والے مولا، ہم سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیجئے، اے اللہ ہم سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ بھی تو انسان تھے، انہوں نے بھی تو گناہ کیے تھے، نیکیاں بھی تو کیے تھے۔ اے اللہ اگر آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو پھر تو مسئلے خطرے میں پڑ جائیں گے، پھر تو مسائل بگڑ جائیں گے۔ اے اللہ آپ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو وہ داتا ہے کہ اپنے اصولوں کو بھی توڑ دیتا ہے اور بھکاریوں کو نواز دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب بھکاریوں کو دے دیجئے۔ اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقہ فقیروں کو دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے در کے اور تیری قدرت کے صدقے کے بھکاری ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ صدقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ایسا صدقہ ملے کہ جس میں ہمارے مرحومین کی بخشش کے فیصلے ہو، ہمارے مرحومین کی مغفرت کے فیصلے ہو۔ پیارے اللہ بڑی تکلیف ہے ان کے جانے کی، بڑی تکلیف ہے ہمارے اکابر کے بچھڑنے کی۔ اے اللہ جو تکلیف ہوئی ہے اللہ نہیں بیان کیا جا سکتا، آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ دلوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ اے اللہ آپ ہی کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ میں سے جو زندہ ہے اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے سائے کو تابر قائم فرمائیے۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اے اللہ جس کی ماں مر چکی گویا اس کی جنت ختم ہو چکی، جس کا باپ مر چکا اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اے اللہ پھر ہم کیسا جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے؟ اے اللہ ہم سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ پیارے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، اے کریم آقا کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، اے اللہ بخشش کی جھاڑو ایسی چلا کہ کوئی بھی گناہ باقی نہ رہے۔ ولا ہما الا فرجتا،
اے اللہ اپنے رحم کی ایسی بارش برسا کہ سارے ہمارے ٹینشن ختم ہو جائے، مصیبتیں ختم ہو جائے، تکلیف ختم ہو جائے۔ اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں، بڑے دکھی ہیں۔ اے اللہ مسائل نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے۔ اے اللہ رشتوں میں بے برکتی کا شکار ہے، رشتوں میں نافرمانیوں سے پریشان ہے۔ اے اللہ تیرے بندے 2 وقت کی روزی روٹی کے محتاج بنے ہوئے۔ اے اللہ رزاق تو تیری ذات ہے۔ اے اللہ اپنے بندوں کے لیے حلال روزی روٹی کے انتظامات فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے میرے مولا۔ اے اللہ کچھ ماں باپ اولاد کے نافرمانی سے پریشان ہیں، اے اللہ ان اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ کچھ تو جوڑے اولاد کے لیے پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی گودوں کو بھر دے، انہیں فرما بردار اولاد دے دے۔ اے اللہ کچھ بھائی کچھ بہنیں رشتوں کے لیے پریشان حال ہیں۔ اے اللہ ہم نے جہیز کی لعنت کو اتنا عام کر دیا کہ آج غریبوں کی شادی ہونا ایک مسئلہ بن گیا۔ اے اللہ مجرم تو ہم ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اس جرم کا قصوروار ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور ان جوڑوں کو پاکیزہ رشتے نصیب فرما، انہیں ازدواجی زندگیوں کی مسرت عطا فرما۔ اے اللہ رشتوں کی بے چینیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ بیماریوں میں لوگ جوجھ رہے ہیں، لوگ بستروں کے اوپر کراہ رہے ہیں، دواخانوں کو جانا چاہتے ہیں لیکن دواخانوں میں بیڈ نہیں ملتے، علاج کے لیے دوائیاں نہیں ملتی۔ اے اللہ سب کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ اے اللہ ہمارے حکمران بے حس پڑے ہوئے، جانوروں سے زیادہ بدتر بنے ہوئے۔ اے اللہ اب آپ ہی کرم کی بارش فرما دیجیے۔ اے اللہ انسان تو ساتھ چھوڑتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ انسان ساتھ چھوڑتے ہیں، لیکن اے اللہ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ بھی لوگوں کا ساتھ چھوڑتے ہوں گے۔ اے اللہ آپ تو لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اے اللہ آپ تو کافروں کو بھی نوازنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم تو آپ کے ایمان والے بندے ہیں، تیرے پیارے نبی کے نام لیوا بندے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کا نام لینے میں گرو محسوس کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ اے اللہ اس نبی کے طفیل میں ہم سب کے اوپر عطاؤں کی بارش برسا دیجیے، بخشش کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ رحمتوں کا عشرہ گزر چکا، ہم میں سے جو لوگ رحمتوں کے مستحق نہیں بنے اے اللہ اب دے دیجیے۔ مغفرتوں کا عشرہ گزر چکا، اے اللہ جنہوں نے اپنی بخشش نہیں کروائی اے اللہ اب معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اب معاف فرما دیجیے، اے اللہ ابھی معاف فرما دیجیے، اے اللہ اسی وقت معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ان آنکھوں کے تر خوش ہونے سے پہلے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ان آنکھوں کے ٹھنڈا سرد پڑنے سے پہلے معاف فرما دیجیے، ان ہاتھوں کے نیچے گرنے سے پہلے معاف فرما دیجیے، اس اندھیرے کے اجالے میں بدلنے سے پہلے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ عشرہ دوزخ کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے مولا، پوری امت کو دوزخ کی آگ سے خلاصی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما دیجیے، اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ دلوں کی سختی کو ختم فرما دیجیے، دماغوں کے جمود کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ مخلصوں کی شکل میں جو بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں انہیں بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو انجانوں کی شکل میں جو ہمارے مخلص چھپے ہوئے ہیں انہیں بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ لوگ ہم سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، اے اللہ ان کا ہم پر حق ہے۔ اے اللہ وہ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، ہم تو پاپی ہیں۔ اے اللہ آپ نے شان ستاری کا جلوہ ڈال دیا۔ اے اللہ آپ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، اگر آپ ہمارے عیبوں کو ظاہر فرماتے تو کون ہمارے قریب آتا۔ اے اللہ وہ جس حسن نیت سے ہمارے پاس دعاؤں کے لیے آتے ہیں اے اللہ ان کی مرادوں کو پوری کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے نوجوان معین الدین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ راشد صاحب الیکٹریشن ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے پان والے حاجی بھائی کے والدہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے موضاں والے امین الدین نانا کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ظفر عالم خان صاحب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے قیوم ماما کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے عبد الغنی صاحب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ایک ناموں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا نام لے کر آپ سے بخشش کی بھیک مانگنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ
حالات کی نزاکت ہمیں اجازت نہیں دیتی، پیارے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ان دنوں میں ہم نے جن جن کو دفن کیا ہے سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے تدفین میں ہم نہیں پہنچ سکے ان کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کو ہم نے اپنی پوری زندگی میں اپنا اب تک دفن کیا ہے انہیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اس قبرستان کے اور پوری کائنات کے سارے ہی قبرستان کے مردوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دیجئے۔ عبدالرب بھائی کو صحت نصیب فرما دیجئے، نصرت اللہ بھائی کو صحت نصیب فرما دیجئے، پروین بیگم بہن کو صحت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر بیمار کو صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی روٹی کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نوجوان چاہتے ہیں کہ حلال روزی روٹی کمائیں، اے اللہ راستے نظر نہیں آتے، آپ ہی راستے بتا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اچھے سے اچھے اعلیٰ سے اعلیٰ نمرات سے امتحانات میں کامیاب فرما دیجئے، انٹرویو کے اندر کامیابی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ معاشرے کے نوجوان کل کا مستقبل ہے، اے اللہ مسلم کمیونٹی کا یہ فیوچر ہے، اے اللہ ہمارے بچوں کی تربیت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو آباد فرما دیجئے، مدرسہ تجوید القرآن کو آباد فرما دیجئے، ہمارے مدرسے جامعہ بنات عائشہ کو آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں ایک ایسا مرکز بن جائے کہ یہاں کے بچے اور بچیاں 100% دیندار بن جائے، یہاں کے ہر عمر کے مرد اور عورتوں کو فرض دین حاصل ہو جائے۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مادر علمی دارالعلوم حیدرآباد کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ سارے مدارس کی حفاظت فرمائیے، مرکز کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ نظام الدین مرکز کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ منڈل سطح سے لے کر عالمی سطح تک کے مراکز کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی دین کی تڑپ کے نتیجے میں دنیا سے شر کو ختم فرما دیجئے، خیر کو عام فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہم نے کچھ نہیں مانگا ہے، بہت کچھ مانگنا ہے ہمیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی شایع نشان نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی شایع نشان نصیب فرما دیجئے۔ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اللهم يا أرنا الوفاء، اللهم يا أرنا الوفاء، ويا كنز الفقراء، ويا عظيم الرجاء، ويا منقذ الهلكاء، ويا مني الغرقى، اللهم يا منعم يا محسن يا مكرم، اللهم اقبل بتوبتنا يا ارحم الراحمين۔ اے اللہ ہم سب کی مرادوں کو پوری فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی مرادوں کو پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اسے بھی عطا فرما دیجئے۔
اے اللہ جو کچھ ہم مانگنا چاہتے ہیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما دیجئے، ایمان اور عقیدے کی سلامتی نصیب فرما دیجئے، کافروں کا تخت مشق بننے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں مسکینوں کو چاہنے والا بنا دیجئے، ہمارے ضروریات کا تکفل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہر ایسے عمل سے ہمیں بچا لیجئے کہ جس سے ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اے اللہ ہمیں وہ ساری چیزیں عطا فرما دیجئے جو تیرے نبی نے مانگی تھی۔ اے اللہ ان ساری چیزوں سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔